السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو میری کرسمس کہنا یا عیسائیوں کی خوشی میں شریک ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ جرم جو ہم 25 دسمبر کو کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے اپنے غیر مسلمان دوستوں کو، کلاس فیلو کو، ہمسایوں کو میری کرسمس جو کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شراب پینے سے، زنا کرنے سے، حتیٰ کہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نیچے، اس دنیا میں ایک بہت بڑے محدث، ہزاروں علماء کے استاد گزر چکے ہیں، الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جن کے نام سے تقریباً آپ سب واقف ہوں گے، رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صلیب پر سجدہ کرنے پر مبارکباد دینے سے بھی بدتر ہے۔ تصور کریں ذرا ایک لمحے کے لیے، آپ ایک نیک مسلمان ہیں، نمازوں کی پابندی آپ کرتے ہیں، آپ کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، آپ کا رہن سہن بھی بہت اچھا ہے، آپ کے تمام معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن جب یہ 25 دسمبر آتی ہے، یہ چھوٹی سی بات آپ کے ایمان کو اتنی خطرے میں ڈال سکتی ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جب 25 دسمبر آتی ہے اور آپ کسی اپنے ریلیٹیو کو، دوست کو، کلاس فیلو کو خوش کرنے کے لیے واٹس ایپ پر سٹیٹس لگا دیتے ہیں، فیس بک پر پوسٹ کر دیتے ہیں، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اس بات سے آپ کتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں چند لمحوں میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث سے اور بڑے بڑے علماء کے فتاوی جات سے کہ یہ جو ہم عمل معمولی سمجھتے ہیں، یہ کیوں حرام اور خطرناک ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی نصیحت ہے جو آپ کی آخرت بچا سکتی ہے۔ بھائیوں دیکھیں، کرسمس ڈے عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، مسلمانوں کا اس میں کوئی لین دین، کوئی مداخلت نہیں ہے کہ ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ کرسمس ایسا تہوار ہے عیسائیوں کا جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر خوشی مناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن پاک پر بیشتر ایسے مقامات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا واضح اعلان کیا ہے، جیسے آپ سورۃ اخلاص دیکھ لیں، 30ویں پارے کی صورت ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ اس کا ترجمہ تو ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ہم بچپن سے اسکول میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم اس کو اپنی پریکٹیکلی لائف میں نہیں لے کر آتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر آئی تو قوم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اے مریم، آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا، کہ ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی۔ وہ قوم نے پوچھا، سوال کیا، وہ مریم علیہ السلام بھی ڈر رہی تھی کہ میں پاک دامن عورت ہوں تو یہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قوم آپ سے پوچھے، سوال کرے، آپ نے صرف بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ تو تب عیسیٰ علیہ السلام خود بول کر بتایا ہے انہوں نے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ یہودی، یہ جو نصرانی ہے، ان کی اتنی مات ماری ہوئی ہے ان کے راہبوں نے، ان کی کتاب میں، مصحف میں اپنی تحویلات کر کر، اس میں غلط بیانیاں کر کر، حق دین کو چھپا کر اور باطل کو آگے لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اتنی فضیلت بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مقام پر تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تین ایک ہے، یعنی کہ ثالث ثلاثہ مطلب مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی۔ یہ ان عیسائیوں کا عقیدہ ہے جنہیں ہم ان کی کرسمس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شرک کی بہت تذلیل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے اندر وہ بیان کی ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے بچے شرک نہ کیجیے گا، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عظیم کہتے ہیں بہت بڑی چیز،
ان الشرک بے شک شرک لظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اگر ہم ان کو تحائف دیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے فنکشن اٹینڈ کریں، انہیں مبارکباد دیں، تو ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ کیا یہ سب کرنا درست ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ان سب کے باوجود کہ وہ ہمارے رب کی توہین کریں نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، وہ اپنا عقیدہ باطل رکھیں، اور پھر بھی ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کو مبارکباد پیش کریں؟ کیا ایسا کر کر ہم ایمان کی بہترین حالت میں رہیں گے؟ ایسا کرنے کے باوجود بھی ہم مسلمان کہلانے کے لائق رہیں گے؟ کس منہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والا دن پیش ہوں گے جب حساب و کتاب ہوگا؟ اس روح زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس دن آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوگا، سب وہاں پر موجود ہوں گے، والدین، استاذ اکرام، علماء مشائخ، ہر نبی سے لے کر ہر بشر تک وہاں پر موجود ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ کس منہ سے آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہم اے اللہ جو لوگ آپ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ہم ان کو مبارکباد دیتے آئے ہیں؟ اس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا بندہ تدبر کرے، اپنے مائنڈ کے اندر 2 منٹ ذرا وہ چیز لے کر آئیں کہ قیامت برپا ہوگی تو ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کا اپنا حساب و کتاب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے جو کام ہے اس میں لوگ تعاون کرو، بڑھ چڑھ کر تعاون کرو، سابقوا علی الخیرات، سبقت لے کر جاؤ نیکی کے کاموں میں، ٹھیک ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، بھاگو، رن کرو اس جنت کی طرف جس کے اندر جو اتنی وسیع ہے کہ جو آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے لیے آپ نیکی کریں، اس کے لیے دو کریں، نہ کہ آپ برائی کی دعوت دیں اور اس میں اپنے لیے گناہ جاریہ بنائیں۔ اب دیکھیں ایک انسان کوئی نیکی کرتا ہے، پھر آگے وہ کسی کو بتاتا ہے، اب وہ جس کو اس نے بتایا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ نیکی کرنے والے کو اجر ملا ہے۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک نیکی کا کام بتا رہا ہوں، ایک تو میں کر بھی رہا ہوں، وہ مجھے سنگل اجر ہے، میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں، مجھے ڈبل اجر مل رہا ہے۔ لہٰذا جتنی بات آپ دین کی پھیلائیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلے گا۔ اور اسی کے متبادل لیں، اسی کے اپوزٹ لیں کہ اگر آپ کی برائی کا کام کرتے ہیں اور اس کی آپ دعوت دیتے ہیں تو جتنے لوگ آپ کی دعوت پر وہ برائی کریں گے اتنا آپ کو گناہ بھی ملتا چلے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اب دیکھیں چاہے وہ کرسمس ڈے پر مشابہت اختیار کرنا ہو، چاہے وہ ان کے رواج اور رسومات جو ہیں ان پر مشابہت اختیار کرنا ہو، چاہے ان کے رہن سہن پر مشابہت اختیار کرنا ہو، یہ سب ان میں آ جاتی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس میں نہیں دیا کہ چلے اس کام میں کرنے تو کوئی بات نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اصحاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دشمن ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے ہماری مخالفت نہ کی ہو، اور آج ہم انہی کے ساتھ مل کر ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں، ان کے فنکشن بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور ان کی دعوتوں میں بھی جا رہے ہیں، اور جناب ان کے تحف و تحائف جو ہیں وہ بھی قبول کر رہے ہیں۔ پھر وہی اقبال نے صحیح کہا تھا نا، یہ ہے وہ مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ اب دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار کے جو یہ کافر ہیں، کفار کی عیدوں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے بلکہ منع کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو کرتے دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو۔ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم آپ اپنی زبان سے روکیں۔ اگر آپ زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم آپ اس برائی کے کام کو اپنے دل میں تو برا جانیں۔ اگر آپ اس برائی کے کام کو اپنے دل میں برا جان رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح برائی کے کام کو روکنا چاہیے، نہ کہ اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو۔ یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ اگر وہ دعوت قرآن و حدیث کی لمٹ میں رہ کر دیتا ہے، شریعت کو پامال نہیں کرتا، شریعت کے حدود میں رہ کر دعوت دے رہا ہے، تو آپ اس کی دعوت کو 100 بار ایکسیپٹ کریں۔ بٹ اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف دعوت دے رہا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، استاد ہیں، جو بھی ہیں، شرک کی دعوت دیتا ہے، نماز چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، گناہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت کی دعوت دیتا ہے، آپ اس کی دعوت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھیں، اس کی دعوت پر آپ نے عمل نہیں کرنا۔
یہ خلاف معمول، خلاف شریعت، خلاف قرآن و حدیث دعوت ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ ان کو کوئی تحفہ دیں گے، نہ ان کو کوئی تحفہ قبول کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان نہ لیں۔ اوپر سے ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہ سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارا احسن اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوں، مگر دلی دوستی نہیں لگانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کیا ہے کہ نبی آپ یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ لگائیں، یا آپ کو تب تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اوپر سے وہ چاہے جتنا مرضی میٹھے بنے رہیں، مگر وہ جب تک آپ کو نقصان پہنچا نہ دیں ان کو سکون نہیں ملے گا، لہذا ان سے دلی دوستی ہم نے نہیں لگانی۔ آپ اسی طرح دیکھیں، جن شیخ کے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کرسمس پر مبارکباد دینا، ان کی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے یہ باقاعدہ، وہ کہتے ہیں کہ کرسمس پر مبارکباد دینا، شرک کرنا، تحائف دینا کیسا ہے آپ بتائیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیسا ہے، پھر انہوں نے فرمایا کہ بالاتفاق یہ حرام ہے۔ جیسے بندہ سوال کر کے قرآن پاک کا بھی یہ اسلوب ہے نا، اللہ تعالیٰ سوال کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایسے وہ بھی سوال کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ مبارکباد دیتے ہیں، ان کے فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ آگے انہوں نے فرمایا کہ بالاتفاق یہ حرام ہے، سب کے اس پر اتفاق ہے یہ چیز حرام ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا، یہود و نصارہ کی محفلوں میں جانا، ان کے تحائف ایکسیپٹ کرنا، ان کو تحفے دینا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، یہ بالاجماع حرام ہے۔ جیسے صلیب پر سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا ہے نا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب پینے یا زنا کرنے پر مبارکباد دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ ہمیں مبارکباد دیں تو جواب نہ دیں، اگر وہ ہمیں کہیں کہ بھائی مبارک ہو تو آپ جواب نہ دیں، سمپل، کہ ہماری عید نہیں ہے، یہ ہماری عید نہیں ہے۔ اسلام نے صرف مسلمان کو 2 تہوار دیے ہیں، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، جو ہم مناتے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید کے نام سے ہمارے معاشرے میں عرف میں معروف ہے، مشہور ہے۔ اور کفار کی مجلس اٹینڈ کرنا، شراکت کرنا بالاجماع حرام ہے، جیسے ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں۔ تو بھائیو دیکھیں، غیر مسلمان کے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان جیسا نہ بنیے گا، آپ اپنا رنگ انہیں چڑھانے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ ان کا رنگ میں اپنے آپ پر چڑھا دوں، ایسا نہیں کرنا۔ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، کلاس فیلو، اچھے اخلاق سے رہیں، اوپر سے میٹھا بن کر انہیں اسلام کی طرف لے کر آئیں، نہ کہ خود ان کے رنگ میں ڈھل کر اور اسلام سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں۔ یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں، ملائکہ کے بھی دشمن ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں، اور ہر اس بندے کے بھی دشمن ہے جو آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، کرسمس جو آ رہی ہے چند روز بعد، اس پر مبارکباد نہ دیں، خوشی میں شریک نہ ہو، تحائف نہ دیں، یہ ایمان کی حفاظت کریں، اور یہ سب کچھ سے بچنا ہی آپ کے ایمان کی حفاظت ہے۔ اس کی بجائے آپ انہیں خود دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ ہی شریک ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں آمین لکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے اعمال سے بچائے، شرک سے بچائے، توحید پرست رکھے، موحد رکھے، زندہ رکھے تو اسلام پر رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، موت دے تو شہادت والی موت عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید زیادہ بھائیوں اور بہنوں تک ہمارا اس نیکی کے پیغام کو آپ پہنچائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔